ڈاکٹر صاحب، عید کے حوالے سے ہمارا سوال ہے اس دفعہ. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک قربانی کے لیے ایک جانور آتا ہے، فار ایگزامپل بل اور اے گوٹ، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، رائٹ. دوسرے گھر کے اندر ایک بہت بڑا سا جانور آ جاتا ہے جو کہ ان دونوں کی قیمت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب حدیث کے مطابق یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی اطاعت کے مطابق جو ہے آپ وہ کرے، قربانی کیجیے. اگر میں جو ہوں وہ ایک بڑا جانور افورڈ کر سکتا ہوں، فار ایگزامپل گائے کی ہی بات کر لیتے ہیں، بل کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ میرے نیبر جو ہیں وہ تو 1 لاکھ کا کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں 10 لاکھ تک کا جانور افورڈ کر سکتا ہوں، اور میں کرتا بھی ہوں. اس میں کوئی مذائقہ ہے، اس میں کوئی آبجیکشن ہے؟ دین ہمیں آبجیکٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ تم مت کرو؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یار آپ 10 کی جگہ آپ 1 کر لیتے، یہ 10 کے جو آپ نے 10 لاکھ کے جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے. لیکن میری نیت جو تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کو خوش کرنے میں تھی، اس حدیث کو یا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے میں تھی کہ بھئی میری اتنی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا جانور لیتا، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی دیا ہے کہ میں 50,000 کا جانور کر لوں، جب آئی کین افورڈ 5 ملین روپیز. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت دیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد. یہ ایک اعتراض عام طور سے سننے میں آ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ موجودہ زمانے میں ماڈرن لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کے بجائے کسی غریب کو دے دیا جائے. اور بعض دفعہ ایک ایک گھر میں کئی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس بارے میں بہت اچھی طرح سے ہم اس بات کو سمجھ لیں، اپنے نظریات کی اصلاح کر لیں کہ قربانی اللہ پاک کا ایک حکم ہے اور عبادت ہے. ٹھیک، اور اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ آپ صدقہ کر دیں اور کسی غریب کو دے دیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن، جس کا مفہوم ہے کہ اس دن عید الاضحیٰ والے دن سب سے محبوب عمل جو اللہ پاک کو ہے وہ ہے جانور کا ذبح کر کے اس کا خون کا زمین پہ ٹپکنا اور زمین پہ گرنا. تو یہ سب سے اہم عبادت اس وقت کی ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے کسی قسم کا. ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی تھوڑا سا ان کو دین کے کا جو مزاج ہے اور دین کا جو کانسیپٹ ہے اس سے اس کی سمجھ کم ہوئی ہے ان کو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں کی، ہر سال قربانیاں. حضرت ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے کہ جو قربانی کر سکتا ہے، جس میں استعداد ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری نماز کی جگہ پہ آئے نہ. شکل نہ دکھایا. اتنا سخت ناراضگی کے ساتھ فرمایا. قرآن میں اس کا حکم دیا ہوا ہے. سورہ کوثر جو ہم نمازوں میں تقریباً ہر آدمی پڑھتا ہوگا، چھوٹی سی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر. اس کے ایک تفسیر علماء نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ نماز پڑھو، فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، وانحر، اور اس کے بعد قربانی کرو. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے، اس کے بعد قربانی ہوتی ہے. اگر کسی نے قربانی نماز سے پہلے کر دی تو وہ قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی. گوشت کھا سکتا ہے اس کا، لیکن اس کو دوبارہ سے قربانی کرنی پڑے گی. اور اس پہ اور بہت ساری روایت بھی ہیں. تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بھئی قربانی کرنی ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی جگہ پہ کسی کی شادی کروا دیں، اس کی جگہ پہ کسی کا گھر بنوا دیں؟ یہ ایسا ہی ہے گویا کہ آپ اپنے ملازم کو حکم دیتے ہیں کہ یہ پیسے لو، جاؤ اور میرے لیے فلاں چیز لے کر آ جاؤ اس قیمت کی. وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب جی یہ تو بہت مہنگی ہے، وہ جو آپ نے منگوائی، جس برانڈ کی آپ نے منگوائی تو بہت مہنگی ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے، آپ سستی والی لے لیں اور باقی پیسے غریب کو صدقہ کر دیں. تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے اپنے ملازم کے بارے میں؟ آپ اس سے کہیں گے کہ تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہ سیدھا کرو، تم ہوتے کون ہو بولنے والے مجھے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. تو گویا اللہ پاک کے اوپر آرڈر چلائے جا رہے ہیں، اللہ پاک کو رائے دی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ اتنی قربانیاں ہو رہی ہیں تو ضائع ہو جا رہی ہیں بجائے اس کے غریبوں کا بھلا ہو جاتا. تو بہت ایک غلط نظریے کی بات ہے کہ اپنے
خیالات کو اللہ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے کیا غلطی کی ہے اس سوچ میں, کیا غلطی ہے؟ دنیا کی ضروریات کو عبادات سے مقابلہ کروایا جا رہا ہے. کسی کی شادی کروا دینا, کسی کو گھر بنوا دینا, کسی کا روزگار لگوا دینا, کسی کو بزنس چلوا دینا, کسی کی دکان دلوا دینا, کسی غریب کو پیٹ بھروا دینا, دنیا کی ضروریات ہیں ساری. اور ایک طرف یہ, اور دوسری طرف دین کی عبادات جو اللہ نے نافذ کی ہوئی ہیں, ان کو آپس میں تقابل, ان کو کمپیئر کروایا جائے, ان کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ یار اس کی جگہ یہ کر لیتے. عبادات اللہ کی دی ہوئی ہیں, ضروریات. تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار موبائل فون جو خرید رہے تھے 1 لاکھ روپے کا, اس کی بجائے 15,000 روپے کا موبائل فون سے کام چل سکتا ہے آرام سے, تم باقی پیسے کسی غریب کی لڑکی کی شادی کروا دو. یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار جو نئی کرولا نکلوائی ہے کل جا کے شو روم سے, اس کے بجائے سوزوکی جو چھوٹی سی گاڑی ہے سوئفٹ لے لیں, سوزوکی سوئفٹ لے لیں, یا سوزوکی اور اس سے بھی چھوٹی والی گاڑی ہے, اس سے کیوں نہیں کام چلا لیتے؟ اور نئی کی کیا ضرورت ہے یار, 2 سال 4 سال 5 سال چلی ہوئی لے لو, باقی پیسے اللہ کے راستے میں دو. یار کتنے غریب ہیں, بھوکے ہیں, کتنوں کے گھر نہیں ہیں. یہ کیوں نہیں کہہ دیتے یار کہ گھڑی اتنی مہنگی والی پہنی ہوئی ہے, راڈو اور پتہ نہیں کیا, اس کی جگہ پہ یار سستی والی بھی کام چل سکتا ہے, تم یہ پیسے کسی اور کو دے دو. یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یار پیزا کھانا ضروری ہے 1,000 1,500 2,000 روپے کا, اور 4 5 ہزار روپے ایک وقت میں کھانے میں اڑا دیتے ہیں. اس کے بجائے یار تھوڑا سستا کھانا کھا لو, دال کھا لو, چاول کھا لو, اور باقی بھوکوں کے پیٹ بھر دو. تو نہیں, یہاں پہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اپنی عیاشیاں, اپنی خواہشات, اپنی ضروریات کبھی کم نہیں کریں گے. اس وقت دوسروں کا غم نہیں آئے گا کبھی بھی. کتنی افسوس کی بات ہے, یہ بات کہیں سے چلا دی جاتی ہے, اور بے سوچے سمجھے لوگ جو ہیں اس کو آگے بولتے رہتے ہیں, بے سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں. تو بھائی تم اپنی دنیا کی جو عیاشیاں ہیں اور تمہاری جو خواہشات ہیں وہ کیوں نہیں کم کرتے غریبوں کے لیے؟ تمہیں لے دے کے اللہ پاک کا احکام ہی ملے قربان کرنے کے لیے. اللہ کی عبادات جو اللہ نے دی ہیں اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے زندگی میں. اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانیاں کی. اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا ایک آدمی کے لیے ایک کافی نہیں ہے حصہ؟ ایک ہی کافی ہے نا, شرعی تو یہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 100 اونٹ قربان کیے اپنی طرف سے, ان میں سے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اور باقی حضرت علی کو پکڑا دیے کہ علی یہ ذبح کر دینا, باقی میری طرف سے. حالانکہ صحابہ کی پوری فوج موجود تھی, وہ سب ذبح کر سکتی تھی, آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو جہاں اتنی کثیر تعداد قربان کی, اور وہاں یہ سبق دیا کہ اس وقت سب سے محبوب ترین عبادت اللہ کے لیے وہ جانور کی قربانی کرنا. یہ نہیں دیکھنا کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اور دیندار بادشاہ تھے. ان کا ایک بہت وفادار ملازم تھا ایاز, سب جانتے ہیں, بہت مشہور, اور بہت محبت کرتے تھے. درباری باقی سب بہت حسد جیلس ہوتے تھے اس سے. تو ایک دن محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا وہ نکال کے دیا, اور درباریوں سے کہا کہ ہتھوڑا لاؤ, بڑا سا ہتھوڑا لاؤ, اور اس سے کہا کہ اس کو توڑو. تو ہر درباری جو ہے وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت, اتنا قیمتی ہیرا ہے, یہ تو بہت نادر ہے, بہت یونیک ہے, یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا اگر ٹوٹے گا آپ کا. تو میں تو نقصان برداشت نہیں کر سکتا آپ کا, میری تو ہمت نہیں ہے اتنا قیمتی ہیرا توڑوں. دوسرے سے کہا, اس نے بھی, سارے وزیر درباری سب نے معذرت کر لی کہ بادشاہ سلامت اتنا قیمتی ہیرا ہے, آپ یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. ایاز کو کہا, ایاز نے ایک ادھر سے ادھر نہیں بات کی, فوراً سنتے ہی آیا, اٹھایا ہتھوڑا, زور سے مارا, پاش پاش کر دیا. سب اس کو برا بھلا کہنے لگے, تم نے بادشاہ کا اتنا نقصان کرا دیا, تم نے یہ کر دیا, تم بیوقوف ہو, تم یہ ہو, یہ کیا کیا تم نے حرکت. مقصد کیا تھا؟ دیکھو میرے حکم پہ کون آگے بڑھتا ہے. حکم کی مصلحت اور حکمت ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آئے, اور نہ سمجھنا ضروری ہے. اللہ کا حکم بہانا ضروری ہے. جب ایک عام انسان کے دماغ میں جو مصلحتیں ہوتی ہیں وہ اس کا نوکر ضروری نہیں سمجھ سکے, اس کی تعلیم, اس کی قابلیت, اس کی صلاحیت اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ہر حکم کا مسئلہ سمجھ سکے. تو خالق کائنات اللہ پاک, ان کے ذہن میں جو مصلحتیں ہوں گی جس قسم کی, وہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اصل تو چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا. اچھا, اب کتنی غربا کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے اس پر نظر ہی نہیں جاتی.
تو اس سے تو غرض ہی نہیں ہے کہ غریب کی ضرورت پوری ہو رہی نہیں, اللہ کا حکم ہے, بس بات ختم ہو گئی بات یہاں پہ. تو جتنا زیادہ کوئی جانور قربان کرنا چاہے, جتنے زیادہ اپنی طرف سے قربان, اتنا زیادہ ثواب اور اجر ثواب کی بات ہے. جتنا مہنگا جانور قربان کر رہا ہے اللہ کے لیے, وہ بھی اور اجر ثواب کی بات ہے کہ اللہ کے لیے اچھے سے اچھا جانور پسند کیا جائے. ہاں دکھاوے کی نیت نہ ہو, اگر دکھاوے کی نیت ہے اور شیخیاں بگاڑنی ہے دیکھو میں اتنا, تو وہ تو پھر ریا ہو گئی, اس میں تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے اس کا. تو یہ اب لیکن اس طرف بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ غریبوں کی کتنے زیادہ اسی میں فائدہ ہے. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں, وہ جانور بیچنے والا کون ہے؟ کیا وہ سیٹھ صاحب بیچتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ کارخانے والے بیچتے ہیں؟ کیا وہ کمپنی کے سی ای او اور مینیجرز بیچتے ہیں؟ نہیں, وہ غریب غربا ہوتے ہیں جو جانوروں کو پالتے ہیں اپنے گاؤں میں, اپنے کھیتوں میں, اور وہ لا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ واحد موقع ہوتا ہے جس میں جانوروں کی قیمتیں بڑی بھی ہوتی ہیں, آسمان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. عام دنوں میں بکرا گائے اونٹ خریدیں گے تو بہت سستا مل جائے گا, بقرعید دنوں میں بہت مہنگا ملے گا. تو وہ پیسے غریبوں کی تو جا رہے ہیں, اور کس کو جا رہے ہیں؟ اچھا پھر ٹرانسپورٹ, اس کو لانے والا, ٹرانسپورٹ جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو غریبی لوگ ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سدوکیوں میں, چھوٹے چھوٹے رکشوں میں, ادھر میں ادھر میں ٹرک بھر کے آتے ہیں, ٹرکوں کا بزنس چل جاتا ہے, ان بیچاروں کی کمائی شروع ہو جاتی ہے, رکشے والوں کی کمائی شروع ہو جاتی ہے, سدوکی والوں کی کمائی شروع ہو جاتی ہے. چارہ, جو چارہ بکتا ہے وہ کون بیچتا ہے؟ کوئی کارخانے والے بیچتے ہیں, وہ بھی غریب غربا بیچتے ہیں, ان کی کمائی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے دیکھ بھال کے سامان, گائے بکریوں کے, اس کے چارہ رکھنے کی کا پیالہ, اس کی سجاوٹ کے سامان, جگہ جگہ دکانیں لگ جاتی ہیں. وہ کون بیچتے ہیں؟ میں اور آپ بیچیں گے, وہ بھی غریب غربا بیچتے ہیں, ان کا پیسہ اس میں لگتا ہے, ان کو پیسہ ملتا ہے. قصائی آتا ہے. اب قصائی کون ہوگا؟ کیا سیٹھ صاحب آ کے بکرے ذبح کریں گے گھروں میں جا کے, یا چیف مینیجر آ کے جمع کرے گا؟ وہ بیچارے غریب غربا ہوتے ہیں, جس وقت یہ کمائی کا ان کا وقت ہوتا ہے, آپ جانور قربان کریں گے, ان کے پیسے جائے گا, ان کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی اس سے. کھالیں جاتی ہیں. اب قربانی کی جانور کی کوئی چیز بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. جس نے قربانی کی اس کے لیے جائز نہیں ہے, اس کو تو کسی نہ کسی کو دینا ہے مفت میں, ٹھیک ہے. اب وہ جس کو دے دیا ایک دفعہ, وہ چاہے آگے بیچ سکتا ہے کسی کو بیچنا. تو یہ غریبوں کو بھی دی جاتی ہیں, اس سے بہت سارے سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. مدارس والے لیتے ہیں جن کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, وہ اس سے ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. گوشت تقسیم ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں اللہ پاک نے ان کو اتنی وسعت دی ہوئی ہے, اتنی فراخی دی ہوئی ہے, اتنا پیسہ دیا ہوا ہے. گاؤں دیہاتوں میں, میں خود واقف ہوں ایسے لوگوں سے, گاؤں دیہاتوں میں جا کے بڑے بڑے جانور ذبح کر کے وہاں پہ لوگوں کو گوشت تقسیم کر دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک کے غریبوں میں قربانیاں کرواتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں. فلسطین والوں کے لیے قربانی کروا دی, شام والوں کے لیے قربانی کروا دی گاؤں دیہاتوں میں. تو یہ گوشت تقسیم ہوتا ہے. پھر جانور رکھا آپ نے, پالا, جانور کی حفاظت کے لیے گارڈز رکھے جاتے ہیں, نوکر رکھے جاتے ہیں, ان کی ان غریبوں کا پھر بھلا ہو جاتا ہے. تو مستقل اللہ کا ایک ایسا نظام ہے, مستقل غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے اس قربانی کے اندر. تو یہ سوچنا ہی بالکل بیوقوفی ہے اور کم نظری ہے کہ اس سے اچھا کسی غریبوں کی شادی کرا دے. بھائی اس قربانی کی وجہ سے کتنے غریبوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, اس قربانی کی وجہ سے کتنے غریبوں کی گھر پل رہے ہیں, اور بعض دفعہ تو پورے سال کی کمائی ان کی ایک بقرعید کے ایونٹ میں ہو جاتی ہے, اس کے اندر ہو جاتی ہے. جانور لاتے ہیں, کماتے ہیں, اس سے بیچتے ہیں. تو یہ چیز سوچنا ہی بالکل ایک غلط خیال ہے. اور اگر یہ نہ بھی ہوتا تو اللہ کا حکم ہے اسے ہر حال میں پورا کرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیے تو اور کون ہو سکتا ہے اس سے بچنے والا. تو لہٰذا اس کی اصلاح کی جائے, یہ بالکل سوچ صحیح نہیں ہے.